آج کا دوسرا نشریہ اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے آج صبح عوام کے جم غفیر کے ساتھ مل کر ملک کے قومی دن کا ملی جلوس دیکھا۔ صاحب سمو امیر نے آج زبردست قومی قربتوں کی فضا میں اپنی وفادار عوام کے ساتھ مصافحہ کیا اور ہاتھ ملائے۔ قطر آج قومی دن کے موقع پر اپنی کامیابیوں کی خوشیاں منا رہا ہے اور پورے وطن میں ہر سو خوشیوں کا دورہ ہے۔ اور عرب کپ چیمپئن شپ فیفا قطر 2021 میں آج قطر نے مصر کو 4 کے مقابلے میں 5 گولوں سے ہرا کر تیسری پوزیشن حاصل کر لی۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن ایک تاریخ ساز دن ہے۔ آج قطر کے شہری اور یہاں مقیم باشندے خوشی و مسرت کے جذبات سے سرشار ہیں کہ آج کا دن کوئی عام دن نہیں، بلکہ آج کے دن کو اہل قطر عظیم ماضی کے عظیم ورثے کو یاد کرتے ہیں، اور وہ انتہائی فخر و اعتزاز کے ساتھ اپنے روشن مستقبل کو دیکھ رہے ہیں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج صبح کارنش روڈ پر 2021 کے ملی جلوس اور نیشنل پاتھ کو دیکھا۔ صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی، صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی، متعدد شیوخ اور وزراء، مجلس شورا کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم، شورا کونسل کے متعدد ممبران اور ملک کے معزز مہمانان بھی آج کی اس بڑی تقریب میں شریک تھے۔ ان مہمانوں میں فٹ بال ورلڈ فیڈریشن کے صدر جناب جیانی انفانٹینو، جمہوریہ فرانس کے وزیر داخلہ جناب جیرالڈ ڈارمانن، جمہوریہ تیونس کے وزیر نوجوانان و کھیل جناب کمال دقیش، جمہوریہ مالٹا کے وزیر امور خارجہ و یورپ جناب ایورسٹ پارٹولو، انٹرپول کے سیکرٹری جنرل جناب یورگن اسٹوک اور امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل گریگوری جیو شامل ہیں۔ ملک کی مسلح افواج اور وزارت داخلہ کے اعلیٰ افسران، معزز شہری اور دوسرے بہت سی اہم شخصیتیں بھی یہ ملی جلوس دیکھنے کے لیے کارنش پر موجود تھیں۔ قومی دن کا یہ قومی جلوس کووڈ-19 کے خلاف احتیاطی تدابیر اور اقدامات کے ساتھ پایہ تکمیل کو پہنچایا گیا۔ جلوس کے اختتام پر صاحب سمو امیر مرکزی اسٹیج سے نیچے اترے اور انہوں نے پیدل چل کر اپنی عوام کے ساتھ ملتے ہوئے ان سے مصافحے کیے، جبکہ یہ لوگ صبح سویرے سے ہی اس بڑی تقریب اور ملی جلوس کو دیکھنے کے لیے وہاں جمع ہوئے تھے کہ آج کا دن یہاں اس سرزمین پر موجود ہر ایک شخص کے دل کو خوشیوں اور مسرتوں سے سرشار کر رہا ہے۔ صاحب سمو امیر نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ میں ہمارے ملک قطر کے قومی دن کے موقع پر اہل قطر اور یہاں ہمارے درمیان مقیم ہر باشندے کو مبارکباد دیتا ہوں، اور نیک تمناؤں کے ساتھ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وطن کو پرامن اور محفوظ رکھے اور سارا سال اور ہر سال آپ سب بخیر رہیں۔ ملک کے قومی دن کے موقع پر صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر اور دوست ملکوں کے بادشاہوں، قائدین اور صدور کی جانب سے مبارکباد کے برقی پیغامات وصول کیے ہیں۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی برادر اور دوست ملکوں کے اولیاء عہود اور نائب سربراہان کی جانب سے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات وصول کیے۔
اسی طرح ملک کے وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے ملک کے قومی دن کے موقع پر متعدد برادر اور دوست ملکوں کے وزرائے اعظم کی جانب سے مبارکباد کے برقی پیغامات وصول کیے ہیں۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے ملک کے قومی دن کے موقع پر صاحب سمو امیر کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کیا، اور انہوں نے ٹویٹر کے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ آج ہم قطر کا قومی دن منا رہے ہیں۔ آباء و اجداد کے باغات ایک امانت ہیں۔ ہمارے دل فخر کے جذبات سے لبریز ہیں کہ قطر ایک اعلیٰ مقام حاصل کر چکا ہے، اور صاحب سمو امیر کی قیادت میں اس نے بہت سی بڑی اچیومنٹس اور کامیابیاں حاصل کر لی ہیں۔ میں اس موقع پر صاحب سمو امیر اور یہاں کی عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ وہ ہمارے امن، استحکام اور خوشحالی کی ان نعمتوں کو دوام عطا فرمائے۔ قطر آج 18 دسمبر کو ملک کا قومی دن منا رہا ہے۔ امسال کے دن کا شعار ہے مرابع الاجداد امانہ، اجداد کے باغات امانت ہیں۔ اس موقع پر صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے شورا کونسل کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم کی جانب سے ایک برقی پیغام وصول کیا، جس میں مجلس شورا کے اسپیکر اور تمام ممبران کی جانب سے مبارکباد دی گئی ہے۔ صاحب سمو امیر نے ان کے نام جوابی برقی پیغام بھی ارسال کیا۔ ملک کا قومی دن یہاں کی دانشمند قیادت کے ساتھ وفاداری کے عہد کی تجدید کا دن ہے۔ وحدت، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہنے اور وطن کے ساتھ محبت کی وہ قدریں راسخ کی جا رہی ہیں جو ملک کے بانی شیخ جاسم بن محمد بن ثانی نے رکھی تھیں۔ قطر کے قومی دن کی خوشیوں کا سلسلہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، اور بیرون ملک ہر جگہ قطر کے سفارت خانوں، قونصل خانوں اور نمائندہ دفاتر میں آج اس دن کی تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ بیرون ملک سفرائے کرام، سفارتی مشنوں کے سربراہان اور کونسلرز نے اس موقع پر صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی اور قطری عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے قطر کی مزید ترقی اور خوشحالی کی تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ قطر کے قومی دن کی خوشیوں میں ساری دنیا شریک ہے، اور ملک میں تعینات غیر ملکی سفراء کرام اپنے اپنے ملکوں اور قائدین کی جانب سے قطر کے امیر، حکومت اور عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کر رہے ہیں کہ قطر مزید ترقی حاصل کرے اور اس کی عوام کی خوشحالیوں میں مزید اضافہ ہو۔ نیشنل پاتھ اور قطر کا ملی جلوس، جسے دیکھنے کے لیے خود صاحب سمو امیر بھی تشریف لائے تھے، یہ جلوس ملک کی تمام قومی تقریبات میں سر فہرست حیثیت اختیار کر گیا کہ یہ دن قطر کی تاریخ میں سنہری حروف سے مرقوم ہے کہ یہ عزت، فخر، انبساط اور اعزاز کا دن ہے۔ اہل قطر کے دلوں میں وفاداری کی جڑیں بہت گہری ہیں، اور ہر سال آج کے دن دو طرفہ محبت اور وفاداری کے عہد کی تجدید کی جاتی ہے۔ قطر کے قومی دن کے موقع پر خلیج کے عرب ملکوں کی کونسل برائے تعاون کے شماریاتی سینٹر نے قطر کی اچیومنٹس اور کامیابیوں سے متعلق اقتصادیات، سماجی شعبے اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اعداد و شمار کی تفصیلات کے ساتھ ایک تفصیل رپورٹ جاری کی ہے، اور بتایا ہے کہ قطر کس طرح علاقائی اور بین الاقوامی نقشے پر کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ رہا ہے۔ اسی طرح محنت اور لیبر کی بین الاقوامی تنظیم کے ڈائریکٹر جنرل جناب گائے رائڈر نے قطر کے قومی دن کے موقع پر قطر اور اہل قطر کو مبارکباد دیتے ہوئے قطر کی کوششوں اور محنت کی بین الاقوامی تنظیم کے ساتھ اس کے تعاون کو بہت قیمتی قرار دیتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا ہے۔
قطر کی زبردست کامیابیاں جن پر آج قومی دن کے موقع پر فخر و اعتزاز کا اظہار کیا جا رہا ہے، یہ کامیابیاں یہاں کی دانشمند قیادت اور اس کی عوام کے پختہ اور مصمم ارادے کے نتیجے میں حاصل ہوئی ہیں۔ شانہ بشانہ مل کر کام کرنے، آپس کے گہرے روابط، اپنی شناخت کی گہرائی سے آگہی، پرخلوص ماحول، اور یہ سب اس قومی دن کے شعار کی صورت میں سامنے آئے۔ اور اس سال کے قومی دن کا شعار ہے مرابع الاجداد امانہ، کہ اجداد یا آباء و اجداد کے باغات امانت ہیں۔ یہ الفاظ اس ملک کے بانی شیخ جاسم بن محمد بن ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں۔ قومی دن کا یہ سفر اس وطن کی عطا و دین کے طویل سلسلے پر مشتمل ہے، اور بانی وطن سے لے کر صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی تک کی تاریخ ایک روشن تاریخ ہے، اور آج صاحب سمو امیر کی قیادت میں ترقی، ڈیولپمنٹ اور اٹھان کا یہ مبارک سفر جاری ہے۔ اور نشریے کے اختتام پر سپورٹس سے متعلق یہ خبر کہ عرب کپ چیمپئن شپ فیفا قطر 2021 کا فائنل میچ اس وقت کھیلا جا رہا ہے، اور آج شام 974 اسٹیڈیم میں تیسری اور چوتھی پوزیشن کے لیے قطر اور مصر کے درمیان زبردست مقابلہ ہوا۔ میچ کا مقررہ ٹائم ہی نہیں بلکہ اضافی وقت کے دونوں حصوں میں بھی دونوں ٹیموں نے کوئی گول نہیں کیا، بلکہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ کوئی گول نہیں ہونے دیا، اور پھر فیصلہ پینلٹی ککس تک پہنچ گیا، اور اس مرحلے میں قطر نے مصر کو 4 گولوں کے مقابلے میں 5 گولوں سے شکست دے کر اس چیمپئن شپ میں تیسری پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ نشریے کے اختتام پر اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ صاحب سمو امیر نے آج صبح عوام کے جم غفیر کے ساتھ مل کر ملک کے قومی دن کا ملی جلوس دیکھا۔ صاحب سمو امیر نے آج زبردست قومی قربتوں کی فضا میں اپنی وفادار عوام کے ساتھ مصافحہ کیا اور ہاتھ ملائے۔ قطر آج قومی دن کے موقع پر اپنی کامیابیوں کی خوشیاں منا رہا ہے، اور پورے وطن میں ہر سو خوشیوں کا دورہ ہے۔ اور عرب کپ چیمپئن شپ فیفا قطر 2021 میں آج قطر نے مصر کو 4 کے مقابلے میں 5 گولوں سے ہرا کر تیسری پوزیشن حاصل کر لی۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔